ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ ہمارے ساتھ ہیں پروگرام نعت کا سلطان میں۔ ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، علی حسنین آصف حافظ آباد سے تشریف لائے ہیں۔ چلتے ہیں نذرانہ عقیدت سنتے ہیں ان کی زبانی۔ شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ آ سکے، کوئی بھی مصطفیٰ کی حقیقت نہ پا سکے، شان حضور فکر بشر میں سبحان تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی، تفصیل کیا بیان ہو ان کے عروج کی، عرش اولا پہ ان کے سوا کون جا سکے، شان حضور فکر بشر میں والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا، مہتاب ان کے چہرے کی کیا تاب لا سکے، شان حضور فکر بشر میں نہ
جزاک اللہ ماشاءاللہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. علی حسنین آصف حافظ آباد سے تشریف لائے. چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کمنٹس. مرغوب حمدانی صاحب آپ سے بسم اللہ کریں گے. انہوں نے بڑے ہمارے بزرگ شاعر محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش کیا. ان کے بڑے کلام مشہور ہیں لیکن یہ کلام انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے ان کی کسی کتاب سے سلیکٹ کیا. جی صحیح. یہ زیادہ مشہور کلام نہیں. ہم نے تو کافی عرصہ گزارا ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محفلوں میں. کچھ ایک آدھے اگر مشہور کلام ان کے اس کی طرف اشارہ فرما دیں پڑھ کے, یا بڑے مشہور کلام ہیں ان کے. جی جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک میرے ڈالا, وہ کلام تو سب کو یاد ہوگا. جی. جب مسجد نبوی کے سبحان اللہ مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے. اردو کا بھی بڑے انہوں نے کلام لکھے, پنجابی کا بھی بڑے کلام ان کا مشہور ہوئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح. اور بچے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا. شروع میں ذرا جب اس کا انتر و ستائی میں ذرا فرق ہو رہا تھا, جب پہلے شعروں میں نا ٹھیک آنا جانا اوپر نیچے ان کا لنک ذرا تھوڑا صحیح نہیں بن رہا تھا. لیکن بعد میں پھر پڑھتے پڑھتے روانگی آ گئی تو تھوڑی بہتری ہو گئی. صحیح. نیا کلام سلیکٹ کریں تو پھر اس کے لیے ذرا ریہرسل ہونی چاہیے, پریکٹس ہونی چاہیے. صحیح. کچھ پرانے کلام تو یاد ہوتے ہیں, زبانی سارے یاد ہوتے ہیں, ان کا لہجہ بھی یاد ہوتا ہے. لیکن نئے کلام کے لیے ذرا کوئی طرز بھی آپ اس میں نہیں تھی نا, کلام بھی نیا تھا, طرز بھی نہیں تھی. تو اس لیے لیکن آپ نے ادائیگی اچھی کی ہے, آواز بھی آپ کی اچھی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دیں. جی ماشاءاللہ بہت خوب. باقر زاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آصف نے ظاہر ہے کہ جو پیرامیٹرز پر میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, اس میں تلفظ ہے اور وزن ہے اور انتخاب کلام کے حوالے سے. اچھا, تلفظ میں ایک تو اس کا وہ جو فنی جو کرافٹ ہے لفظ کا, کہ اس میں زیر ہے, زبر ہے یا پیش ہے, ایک تو وہ ہے. ایک وہ تلفظ ہے کہ جو آپ لفظ کو تھوڑا سا اس کی جو اس میں بگاڑ کسی وجہ سے آ جاتا ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں. یہ بھی اس میں اس کو نا آپ کو بڑی باریکی سے شان حضور جو ہے, اب شانے کو اگر آپ ایسے کہہ دیں کہ وہ ایسے لگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کندھے, شانے وہ بھی ہے فارسی میں شان. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کا جب آپ کے پاس دونوں معنی آپ کے سامنے ہوں گے تو جو جس معنی کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس کا ابلاغ ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کے اندر فرق رکھیں تھوڑا سا آپ. ٹھیک ہے نا. پھر جیسے فکر بشر آپ نے بڑی تیزی سے کہا, مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس میں کچھ آپ کو شاید آپ کمفرٹیبل نہیں تھے اس میں, تو وہ تلفظ ٹھیک رہا, اس کا تلفظ ٹھیک تھا, لیکن اس کی جو ایک اس کو جو ادا کرنے کا طریقہ تھا نا, اس نے جو تھا نا اس کی جو لطافت کو مجروح کیا تھوڑا. ایک دیکھیں شعر جو ہوتا ہے نا وہ ایک لطیف چیز کا نام ہے. ایک وہ آپ کی روح کے اوپر ایک بڑے ایک سافٹنس کے ذریعے سے ایک لطافت کے ساتھ وہ آپ کے اوپر وارد ہوتا ہے. تو وہ ایک خیال تھا. پھر ایک جگہ پر والفجر ان کے چہرے کو قرآن نے کہا, ایسے کہا بیٹا آپ نے. دوسرا جو مصرع ہے وہ ہے مہتاب ان کے حسن کی کیا تاب لا سکے, آپ نے یہاں پر بھی چہرہ ہی کہہ دیا. شاید زبانی یاد نہیں تھا یا کچھ ایسا ہوا. میں نے چونکہ جن کو سن کے یہ تیار کیا ہے, اچھا, انہوں نے یہی پڑھا ہے. تو یہ بھی میرے پاس جو چیز آئی ہے تو اس میں تو بہرحال خیر انٹرنیٹ پہ شاید کچھ چلے ایک لفظی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال تکرار پھر بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی شاعر ہوگا تو وہ کبھی بھی تکرار نہیں کرے گا. اگر اوپر چہرے آیا ہے تو نیچے پھر چہرے دوبارہ نہیں آئے گا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. کلام بھی آپ نے خود ہی دیا ہے, ان کے پاس تو نہیں تھا جب آپ آئے تھے, اس سے پہلے جو کلام لیا گیا. ہاں جی, تو اس میں ایک دفعہ پڑھ لیتے بہتر تھا, تمام اشعار ایک دفعہ دیکھ لیتے. اسی لیے ابھی جو اس سے پہلے جو ہم نے اس کو جو ایک بحث کی تھی کہ کسی کو دکھا لیں, یہ چیز میں بار بار یہ میں اس پروگرام کے حوالے سے ایک میسیج کی شکل میں دینا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اور بہت آسان ہے. اس میں کوئی
اتنی مشکل چیز نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس کلام ہو, جو پہلی سیڑھی ہے جس پہ آپ نے قدم رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو پہلے تحت اللفظ پڑھیں اور اس کے بعد کسی استاد سے رائے لیں اس کے الفاظ کے اوپر, اس کی تراکیب کے اوپر. اور پھر جو صحت کلام ہے, صحت کلام کیا ہے کہ جیسا شاعر نے کہا ہے اسے اپنی طرف سے ٹھیک کرنا جو ہے نا, یہ ناانصافی ہے. بالکل صحیح. چاہے وہ معنی دے ہی رہا ہو, جو لفظ شاعر نے رکھ دیا ہے نا تو وہ اس کو اسی طرح سے ہی جو ہے نا وہ لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ اتھینٹک نہ بنائے, بالکل, بلکہ شاعر کی جو کتاب چھپی ہوئی ہے. اچھی بات ہے آپ نے کہ اس کو ذرا میں چاہوں گا کہ زیادہ اس کے اوپر زور دیں, کیونکہ آج کل تو میسیجز بھی اور جو کچھ بھی ہم سنتے سمجھتے ہیں یہی اوتھینٹک. ہر پرنٹ چیز اتھینٹک نہیں ہے. صحیح. گوگل بھی ڈیسیو کرتا ہے کیونکہ اس کو اپڈیٹ کون کر رہا ہے, پیچھے سے تو لوگ کر رہے ہیں نا. تو جو اس کا سورس ہے بیٹا وہ کتاب ہے. کتاب پہ جائیے. آپ ایک کمپٹیشن میں آئے ہیں, کسی محفل میں پڑھنا, گلی محلے میں پڑھنا اس کی ایک اور بات ہے, لیکن جس وقت آپ ایک کمپٹیشن میں ہیں یہاں پر آپ کی ایک چیز کاؤنٹ ہونی ہے, اس کے بعد آپ کے نمبر مل رہے ہیں. تو ذرا سا بھی اگر آپ ایک آدھی جگہ پر بھی اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے تو وہی 1-2 نمبر سے ہی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بچے, کوئی سبق کسی کو سبقت حاصل ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے جو ہے نا بڑھا رہا ہے. ایسا ہی ہے. یہ ایک اور بڑے اچھے اور اہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انٹرنیٹ واقعی اس طرح اوتھینٹک نہیں ہے. جس طرح ابھی واٹس ایپ پہ بھی میسیجز وائرل ہوتی ہیں اور بنا دیکھے, بنا سورس کو دیکھے ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے نیچے شاید دیکھا کہ کوئی اچھی بات ہے یا کوئی غلط ریفرنس بھی ہو سکتا ہے, ہوتے ہیں. اور اس طرح سے بہت سارا بھرا ہوا ہے غلطیوں سے پیش آئے ہیں اس طرح سے کہ غلط ریفرنسز کے ساتھ چیزیں آگے جا رہی ہیں, اور اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ظاہر ہم جب کسی کو انفارمیشن ٹرانسفر کر رہے ہیں تو پھر اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جاتی ہے تاکہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو اور درست ہو. مظہری صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور کلام کے تلفظ اور اس کو پڑھنے کے انداز کے حوالے سے. جی, جو انہوں نے کلام انتخاب کیا ہے وہ خود میرے دادا استاد گرامی کا ہے, الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا. میرے والد ذیت شام ان کے شاگرد تھے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کلام کی کمپوزیشن, چونکہ میرا خیال ہے یہ غلام علی صاحب کی کمپوزیشن ہے, انہوں نے خوب نبھایا ماشاءاللہ. کلام کی نوعیت کے اعتبار سے, چونکہ باقی چیزیں تو یہ دیکھ رہے تھے, میں نے آواز دیکھنی ہے اور آپ کا انداز اور طرز. آپ نے کلام کی نوعیت اور اس کے لفظیات اور جو طرز انتخاب کی آپ نے بہت عمدہ نبھایا. بہت خوبصورت پڑھا انہوں نے. صحیح, بہت عمدہ پڑھا. تھوڑا سا آپ بھی پڑھ دیں گے یہی کلام. چونکہ یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں. صحیح. لیکن یہ میں نے سنا بہت. ٹھیک. جن کی کمپوزیشن ہے انہیں میں نے بارہا سنا. ٹھیک. تو میں اسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا, خوبصورت. چل کہاں, لاہور میں سنا یا قصور میں سنا؟ ان کا بھی تعلق قصور سے ہے. جی جی. نہیں, غلام علی صاحب نے شاید کوئی الحمرا میں یا ادھر ہندوستان میں کوئی پروگرام ہوگا. تو وہ جو اس جیسے ہمارے الحمرا میں ہوتے ہیں نا پروگرام, ہاں جی, سامعین جیسے اوپر بیٹھتے ہیں طیب خط, جی, تو اسی طریقے کا کوئی ایسا پروگرام ہے جس میں اختر صدیدی صاحب نظامت کر رہے ہیں شاید. اور فیصلہ آباد کے ہوتے تھے نا, فیصلہ آباد کے. جی بالکل, بہت زیادہ اچھے طریقے سے مظہری صاحب نے بچا لیا, بچا لیا, بہت خوب. اور باقر زئی صاحب نے یہ بات کر کے خود پھنس گئے ہیں. باقر صاحب اگر آپ تحت اللفظ نعتیہ کلام ہمیں سنا سکیں. ہاں, میں ضرور پیش کروں, کیونکہ تحت اللفظ کا آپ نے ذکر کر دیا کہ سارے جو ہے وہ تحت اللفظ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. تو اسی کلام کو کہنا چاہیں؟ نہیں, اچھا ویسے جو کلام آپ. جی, میں آج جو ہے وہ جو میں نے ذہن بنایا تھا وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے اور وہ کسی وجہ سے اتنا زیادہ وہ کام جو ہے وہ آگے نہیں آ سکا, تو ہماری یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جن سے ہم سیکھ کے آگے آئے ہیں ان کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ایک اس پلیٹ فارم سے جو ہے نا وہ. تو پروفیسر سید گلزار حسین بخاری صاحب ہمارے اردو ادب کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہے. ان کی ایک نعتیہ مجموعہ بھی آ چکا ہے, صدائے کن فیکون کے نام سے ان کا جو ہے وہ نعتیہ مجموعہ بھی جو ہے وہ چھپ چکا ہے. اور اس کی جو بالکل پہلی نعت کم سے کم اس کے کوئی 30 اشعار ہیں, لیکن میں 30 اشعار ظاہر ہے نہیں پڑھ رہا, تو میں پیش کرتا ہوں. مطلب کہ چند کھجوریں, جو کی روٹی, ایک پیالہ پانی کا.
वाह 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 चंद खजूरें जौ की रोटी एक प्याला पानी का तौर तरीके दरवेशी के मनसब है सुल्तानी का। वाह 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 तौर तरीके दरवेशी के मनसब है, बहुत खूब मनसब है सुल्तानी का। और शेर देखिए, मसनद मिंबर कसर हवेली हेच है उनकी नजरों में। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसनद मिंबर कसर हवेली हेच है उनकी नजरों में। दिया चटाई पर है रोशन तहजीब इमरानी का। वाह 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 सुभान अल्लाह। दिया चटाई पर है रोशन तहजीब इमरानी का। खिदमतगारों का लश्कर है और ना फौज कनीजों की। सुभान अल्लाह, वाह सीरत का देखिएगा, जी जी खिदमतगारों का लश्कर है और ना फौज कनीजों की। सैयद बतहा का हुजरा है या मस्कन है रानी का। वाह सुभान अल्लाह। सैयद बतहा का हुजरा है या मस्कन है रानी का। भटकी हुई भेड़ों को लाना रास्ते पर कुछ सहल नहीं। वाह 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 वाह। भटकी हुई भेड़ों को लाना क्या रास्ते पर कुछ सहल नहीं। सबको खबर है कितना मुश्किल काम है गल्ला पानी का। सुभान अल्लाह। अमली सीरत। और ये बतौर ख़ास ये शेर देखिए, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें मोहम्मद एक सफ़हे पर मिला किताबे हस्ती में। इसमें मोहम्मद एक सफ़हे पर मिला किताबे हस्ती में। जा न सका फिर इससे आगे ज़ौक़ वर्द गिरदानी का। वाह 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 सुभान जा न सका फिर इससे आगे ज़ौक़ वर्द गर्दानी का। और किसी से मांगने वाला मुमकिन है महरूम भी हो। वाह वाह वाह। और किसी से मांगने वाला मुमकिन है महरूम भी हो। उनका सायल कर नहीं सकता गिला तही दामानी का। वाह सुभान अल्लाह। उनका सायल कर नहीं सकता गिला तही दामानी का। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, तावीलों से हमने खुद ही मुश्किल कर डाला इसको। भाई शेर देखिएगा ये, सुभान अल्लाह। तावीलों से हमने खुद ही मुश्किल कर डाला इसको। नाम इस्लाम है वरना जिसका मजहब है वो आसानी का। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह। नाम इस्लाम है वरना जिसका मजहब है आसानी का। चंद खजूरें सुभान अल्लाह। वाह जौ की रोटी वाह वाह एक प्याला पानी का। वाह तौर तरीके दरवेशी की मनसब है सुल्तानी का। वाह वाह सुभान अल्लाह। और लफ्ज़ मज़हब का क्या खूब इस्तेमाल किया कि इस्लाम आसानियों के लिए आया है बेशक, और इसकी जो रविश है वो आसानी है। हमने अपनी तावीलों से उसको नाम इस्लाम मुश्किल जी बना दिया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बाक़ी साहब पेश फरमा रहे थे कलाम। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब।